وہ سوار بھی قریب آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو، جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دینا، جھوٹ بولو گے تو کاٹ کے رکھ دیے جاؤ گے۔ یہ بتاؤ کہ شیروان اور بوفون کہاں ہیں؟ اس پر خوفزدہ سے لہجے میں ایک بول پڑا، وہ ہم سے چند میل آگے جا رہے تھے، ہماری منزل قسطنطنیہ ہے۔ شیروان اور بوفون دونوں شاریہ نام کی لڑکی کو نسیفورس کے حوالے کر کے انعامات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سوار نے اپنے ساتھیوں کو جب اشارہ کیا تو ان کی تلواریں بلند ہوئیں اور انہوں نے شیروان اور بوفون کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اس سوار نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا تو وہ اسماعیل بن قاسم تھا۔ اسماعیل نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب فوراً شیروان اور بوفون کے تعاقب میں لگ جاؤ، انہیں ہر صورت میں زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، میں شاریہ کو سنبھال کر واپس جاتا ہوں۔ دیکھو، ہلکی ہلکی برف باری بھی شروع ہو گئی ہے، اگر بارش اور برف باری تیز ہو گئی تو تم نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑی چٹان کافی آگے ابھری ہوئی تھی جس کے نیچے بارش اور برف باری میں پناہ لی جا سکتی ہے۔ تیز برف باری یا بارش کی صورت میں وہیں پناہ لے لوں گا، تم شیروان اور بوفون کو لے کر وہیں مجھ سے آ کر ملنا۔ اسماعیل کے کہنے پر اس کے سارے ساتھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اسماعیل نے کچھ سوچا، پھر ان چٹانوں کی طرف گیا جہاں شیروان اور بوفون کے ساتھیوں نے گھات لگائی تھی۔ وہاں ایک چٹان کے پیچھے شاریہ پڑی ہوئی تھی، اس کے منہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسماعیل نے بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے اس نے شاریہ کے منہ اور آنکھوں پر باندھا ہوا کپڑا کھولا۔ جو ہی شاریہ نے اپنے سامنے اسماعیل بن قاسم کو دیکھا وہ دھنگ رہ گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اتنی دیر تک اسماعیل پشت پر بندھے ہوئے اس کے ہاتھ کھولنے لگا تھا۔ شاریہ تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اسماعیل کو دیکھتی رہی، ساتھ ہی اپنے بازو بھی سہلاتی رہی۔ پھر کسی قدر روتی ہوئی آواز میں اس نے اسماعیل کو مخاطب کیا، امیر، آپ کب آئے؟ میں اپنی زندگی، اپنی زیست سے بالکل مایوس ہو چکی تھی، اور ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے کلی طور پر اپنے آپ کو قضا اور موت کے حوالے کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب یہ لوگ مجھے نسیفورس کے حوالے کر دیں گے، جو کسی بھی صورت مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے یہاں آ نمودار ہوئے، اور آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ ان لوگوں نے مجھے کلیسا سے اٹھا لیا ہے۔ اس پر مسکراتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، شاریہ، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری حفاظت، تمہارے تحفظ کی ذمہ داری لی تھی، اور کلیسا والوں سے کہا تھا کہ جب کوئی برا وقت آئے تو مجھے اطلاع کریں۔ جس وقت ان لوگوں نے تمہیں کلیسا سے اٹھایا تو کلیسا کا ایک ملازم ان سے پہلے ہی میری طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کلیسا والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بروقت مجھے اطلاع دی اور میں ان کے تعاقب میں لگ گیا۔ آگے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ رہی ہو۔ میرے کچھ ساتھی آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے کہ شیروان اور بوفون چند میل آگے جا چکے ہیں۔ وہ ان دونوں کو پکڑ کے لائیں گے، ان کے سارے مسلح جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اب اٹھو، دیکھو برف باری شروع ہو چکی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تم کمزور سی لڑکی ہو، سردی لگ گئی تو خواہ مخواہ ضائع ہو جاؤ گی۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو پر ہنستے اور مسکراتے ہوئے شاریہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اچانک اسماعیل بن قاسم حرکت میں آیا۔ بھیڑ کی کھال کی وہ پوستینیں جو اس نے سردی سے بچنے کے لیے پہن رکھی تھیں وہ اتاری اور خود اس نے شاریہ کو پہنا دی۔ جس وقت وہ اسے پوستین پہنا رہا تھا، شاریہ بڑی شکر گزاری اور ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رہ گئی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ پوستین کا ایک حصہ شاریہ نے اپنے سر پر رکھتے ہوئے سر کو بھی ڈھانپ لیا تھا تاکہ سردی نہ لگے۔ پھر جب اسماعیل وہاں سے ہٹنے لگا تو دھیمے سے لہجے میں شاریہ نے کہا، امیر، آپ اپنی پوستین اتار کر مجھے دے چکے ہیں، آپ بھیگ جائیں گے، آپ کو بھی سردی لگ جائے گی۔ مسکراتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، میں اس کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا ایک کمبل اتار کر اس نے اپنے اوپر ڈال لیا۔ پھر مرنے والوں کے سارے گھوڑوں کو اس نے ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ پھر وہ شاریہ کے قریب آیا اور کہنے لگا، دیکھو،
ان سب کے گھوڑوں کو میں نے ایک دوسرے سے باندھ دیا ہے، صرف ایک گھوڑا رکھا ہے جس پر تم سوار ہوگی۔ اب آؤ، میں تمہیں اس گھوڑے پر بٹھاتا ہوں۔ میں پیچھے پیچھے رہتے ہوئے سارے گھوڑوں کو ہانکتا ہوں۔ تم دیکھتی ہو لمحہ بلمحہ برف باری تیز ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں ہمیں کہیں پناہ لینا ہوگی۔ راستے میں اور میرے ساتھیوں نے ایک بہت بڑی چٹان دیکھی تھی جو ایک چھجے کی صورت میں شاہراہ کی طرف بڑی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے ہم ان سارے گھوڑوں سمیت محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شاریہ نے اسماعیل کی تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر اسماعیل نے سہارا دے کر شاریہ کو ایک گھوڑے پر بٹھایا، خود اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ پھر دونوں گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ کچھ دور آگے جا کر ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں شاہراہ چٹانوں کے اندر تک گھستی چلی گئی تھی اور چٹانوں کا اوپر کا حصہ چھجے کی صورت میں کافی آگے بڑھایا تھا۔ وہاں اسماعیل نے فالتو گھوڑوں کو روک کر ان میں سے ایک کی لگام چھجے کے نیچے ایک پتھر کے ساتھ باندھ دی۔ اپنے گھوڑے کو وہ چھجے کے نیچے لے گیا۔ شاریہ نے بھی اپنے گھوڑے کو قریب لا کر کھڑا کیا تھا۔ پھر دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ شاریہ نے دائیں بائیں اوپر دیکھا، پھر کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، برف باری تیز ہو گئی ہے، لیکن یہاں اس چٹان کے نیچے بالکل سکون ہے۔ نیچے جگہ صاف، پتھریلی اور خشک بھی ہے۔ اسماعیل نے شاریہ کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ آگے بڑھ کر وہ مرنے والوں کے گھوڑوں سے بستر کھول کر چٹان کے نیچے پھینکنے لگا تھا۔ پھر اس نے چند بستر کھول کر چٹان کے نیچے بچھائے۔ جو فالتو کمبل بچے تھے وہ اس نے گھوڑوں کے اوپر ڈال دیے اور گھوڑوں کو چھجے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ پھر شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میں نے صاف ستھری جگہ کمبل بچھا دیے ہیں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ کچھ فالتو بھی ہیں، اوپر لے لو۔ بیٹھنا چاہتی ہو تو بیٹھو، آرام کرنا چاہتی ہو تو سو جاؤ۔ اسماعیل نے ایک کمبل ضمیر پر ڈالا، دوسرا اپنے اوپر لے کر بیٹھ گیا تھا۔ شاریہ نے پوستین اتار کر ایک نوکیلے پتھر کے ساتھ لٹکا دی تاکہ خشک ہو جائے، اور خود وہ کملوں کے اندر گھس گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اسماعیل نے دیکھا شاریہ بیچاری اداس، افسردہ اور الجھی بیٹھی تھی۔ اس کا دکھ بانٹنے کے لیے اسماعیل نے اسے مخاطب کیا، اب جب کہ تم اوباشوں کے ہاتھوں سے نجات پا چکی ہو تو اب اس قدر تفکرات میں ڈوبنے کی کیا وجہ ہے؟ اسماعیل کے ان الفاظ پر شاریہ چونکی اور کہنے لگی، آپ کا کہنا درست ہے، اس وقت مجھے 3 قسم کی فکریں لاحق ہیں جو میری جان کھا رہی ہیں۔ اسماعیل نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اب کون سے 3 تفکرات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ شاریہ نے اپنے سامنے دیکھا۔ زمین برف سے سفید ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں ایک چمک پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، مجھے پہلی فکر جو کھائے جا رہی ہے وہ یہ کہ میری وجہ سے کلیسا کا پادری مارا گیا، اس کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ دوسری فکر مجھے اپنے بھائی کی لاحق ہے کہ ان ظالموں نے اس کے منہ پر کپڑا اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر کلیسا کے کمرے کے کونے میں ڈال دیا تھا، نہ جانے اس کا کیا بنا ہوگا۔ اور تیسری پریشانی جو میرے دکھ کا باعث بنتی جا رہی ہے وہ یہ کہ اب میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، کہاں رہوں گی، کہاں مجھے تحفظ ملے گا، کس جگہ کو میں اپنی پناہ گاہ کہہ سکوں گی۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تو اس کی تسلی کے لیے اسماعیل نے کہا، جہاں تک بڑے پادری کے مارے جانے کا معاملہ ہے تو اس کا مجھے بھی بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ اس نے یقیناً جرأت مندی اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ ان اوباشوں کے سامنے تمہاری حفاظت کا سامان کرنا چاہا۔ جہاں تک تمہارے بھائی کا تعلق ہے تو جو آدمی میری طرف گیا تھا اس کا کہنا تھا کہ شیروان اور بوفون کے ساتھیوں کے کلیسا سے جانے کے بعد کلیسا کے لوگوں نے برسک کو اس کمرے سے نکال لیا تھا، لہٰذا تمہاری دوسری فکر ختم ہوئی۔ تمہاری تیسری پریشانی یہ ہے کہ تمہاری حفاظت کا سامان کیا ہوگا۔ اس پریشانی کو تم پس پشت ڈال دو۔ اس بار تمہاری حفاظت اور تحفظ کا ایسا سامان ہوگا کہ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ اسماعیل کو کہتے کہتے رک جانا پڑا کیونکہ بیچ میں شاریہ بول پڑی، امیر، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ کے لشکر میں رہوں؟ باکو شہر کی طرف جاتے ہوئے میرا دل نہیں کرتا، وہاں مجھے خطرات ہی خطرات، خوف ہی خوف، اندیشے ہی اندیشے دکھائی دیتے ہیں۔ شیروان اور بوفون اگر مل بھی گئے اور ان کا خاتمہ بھی ہو گیا تب بھی باکو شہر میں ان کے اوباش ساتھی تو ہوں گے جو مجھ سے میرے بھائی سے انتقام لے سکتے ہیں۔
شاریہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسماعیل نے کہا، جہاں تک تمہیں اپنے لشکر میں رکھنے کا سوال ہے تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ شاریہ، میرے لشکر میں کوئی ایک عورت بھی نہیں، لہٰذا تم اکیلی میرے لشکر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر لشکر میں مزید عورتیں بھی ہوتیں تو ان کے اندر میں تمہیں لشکر میں رکھ سکتا تھا۔ اب تم اکیلی کو لشکر میں رکھنا انتہا درجے کا معیوب اور قابل اعتراض معاملہ ہے۔ اب جہاں تک تمہارے اس سوال کا تعلق ہے کہ تمہاری پناہ گاہ کہاں ہوگی، تمہارے تحفظ کا کیا سامان ہوگا، تو اس کا میں اہتمام کر دوں گا۔ تم برسک کے ساتھ کلیسا میں ہی رہو گی۔ یہ جو مسلح جوان میں نے شیروان اور بوفون کے پیچھے بھجوائے ہیں، جو ہی وہ انہیں پکڑ کر لاتے ہیں، شیروان اور بوفون کا خاتمہ کرنے کے بعد انہی مسلح جوانوں کے ساتھ میں تمہیں باکو کے کلیسا کی طرف روانہ کر دوں گا۔ تم اور برسک کلیسا میں ہی رہو گے، اور جو مسلح جوان تمہیں یہاں سے باکو شہر لے جائیں گے وہ کلیسا میں ہی قیام کریں گے۔ وہاں تم دونوں بہن بھائی کی حفاظت کا سامان کریں گے۔ باکو شہر میں آرمینیا کا نامزد والی یزید بھی قیام کیے ہوئے ہے، میں اس کے نام بھی ایک پیغام بھجواؤں گا کہ کلیسا میں قیام کے دوران تمہاری حفاظت اور تمہارے تحفظ کا بہترین اہتمام کیا جائے۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کلیسا میں تمہاری اور تمہارے بھائی برسک کی حفاظت کے لیے ہر وقت مسلح جوان موجود ہوں گے۔ اب بولو، اس کے علاوہ مزید تمہیں کیا پریشانی یا فکر ہے؟ اسماعیل جب خاموش ہوا تب کسی قدر پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے شاریہ بول اٹھی، جو 3 تفکرات اور پریشانیاں تھیں آپ نے رفع کر دیں۔ اب تینوں سے بھی بڑی ایک اور فکرمندی مجھے لاحق ہے، جس نے ایک طرف سے مجھے اور میرے ضمیر کو مفلوج کر رکھا ہے۔ اس موقع پر عجیب سے انداز میں اسماعیل نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں آسمان کی طرف اٹھائے، خود بھی آسمان کی طرف دیکھا، پھر مزاحیہ انداز سے کہنے لگا، یا اللہ خیر، اب کیا مصیبت آن پڑی؟ اس کے اس انداز پر شاریہ ہنس دی تھی۔ پھر اسماعیل ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہنسی تو شاریہ نے پھر اسماعیل کو مخاطب کیا، امیر، اب جو پریشانی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ پہلی بار جب آپ نے مجھے شیروان اور بوفون سے نجات دلائی تھی تو میں ایسی احمق اور بیوقوف لڑکی ہوں کہ اس موقع پر میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک لفظ تک نہ کہا۔ اب ان ویرانوں میں جب آپ نے مجھے شیروان کے ساتھیوں سے نجات دی تب بھی میری بدبختی کہ میں ایسی بدحواس، ایسی الجھی ہوئی تھی کہ اس موقع پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا نہ کر سکی۔ اب سوچتی ہوں کہ آپ کے سامنے ممنونیت کا اظہار کرنے کے لیے، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کہوں، اس لیے کہ آپ 2 بار مجھ پر احسان کر چکے ہیں، اور یہ احسانات ایسے ہیں جن کا بدلہ چکانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے الفاظ بھی نہیں مل رہے۔ شاریہ کے خاموش ہو جانے پر اسے تسلی اور تشفی دیتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، دیکھو، تمہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ تم نے میرا شکریہ ادا کر لیا ہے۔ اپنے ضمیر، اپنے ذہن کو ہلکا کر لو۔ اسماعیل کے ان الفاظ پر شاریہ کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اسماعیل نے پھر اسے مخاطب کیا، ابھی وقت ہے، کوئی اور پریشانی اور فکرمندی لاحق ہو تو کہہ سکتی ہو۔ شاریہ پھر ہنس دی تھی، وہ کہنے لگی، نہیں، اب کوئی فکرمندی تو نہیں، لیکن آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات کہوں۔ اسماعیل نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اللہ خیر کرے، اب کوئی برا ماننے والی بات اٹھ کھڑی ہوئی ہے، کہو، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ اس پر شاریہ اپنے اوپر کملوں کو درست کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، یہاں اس ویرانے میں نہ جانے ہم دونوں کو کتنی دیر بیٹھنا پڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری منزل بغداد ہے۔ بغداد کا درباری طبیب جبرائیل ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہم دونوں بہن بھائی اس کے پاس ہی قیام کریں گے۔ اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ مجھے بغداد شہر کے متعلق کچھ تفصیل بتائیں؟ اس طرح جہاں ہمارا وقت اچھا کٹ جائے گا وہاں مجھے بغداد سے متعلق آپ سے معلومات بھی فراہم ہو جائیں گی، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اسی الف لیلوی شہر میں رہنا ہے۔ اسماعیل نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، چلو، وقت گزارنے کے لیے یہ بھی اچھا ہی ہے، میں تمہیں بغداد کی تفصیل بتاتا ہوں۔
پھر چند لمحے رک کر اسماعیل نے کہنا شروع کیا، شاریہ، معاملہ کچھ یوں ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کے عہد میں مسلمانوں کا دارالخلافہ اور مرکز مدینہ تھا، بعد میں کوفہ بنا، اس کے بعد مصلحت ملکی کے تحت دمشق دارالخلافہ بن گیا۔ جب عباسی دور شروع ہوا تو انہوں نے وقتی طور پر انبار کو اپنا دارالخلافہ بنایا، لیکن عباسی خلیفہ صفا کے بعد جب منصور خلیفہ بنا تو اس کے دل میں نیا دارالخلافہ بنانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ انبار کا رقبہ محدود تھا اور استحکام سلطنت کی غرض سے منصور سمجھتا تھا کہ وسیع پیمانہ پر پایہ تخت آباد کیا جائے۔ دوسری صورت یہ بھی تھی کہ نیا دارالخلافہ کوفہ اور دمشق کی بغاوت انگیز آندھیوں سے محفوظ رہے، اس لیے پرفضا اور وسیع اراضی کی تلاش ہوئی۔ ملک کے گوشہ نشین بوڑھے راہبوں اور دیگر لوگوں کو طلب کیا گیا اور ان سے گرمی سردی بارش اور حشرات الارض کے حالات دریافت کیے گئے۔ چنانچہ کامل تحقیقات کے بعد اس جگہ کا انتخاب کیا گیا جہاں آج کل بغداد شہر آباد ہے۔ بغداد شہر تقریباً ایک گول دائرے کی شکل میں ہے اور یہ 4000 مربع گز پر پھیلا ہوا ہے۔ اس پر 3 بڑے پل بھی ہیں، ایک پل کا نام جسیر الاحلا ہے، دوسرے کا نام جسیر اوسط اور تیسرے کا نام جسیر اسنل ہے، اور شہر کے اندرونی اور بیرونی سڑکوں کا ان پلوں سے اتصال ہے۔ پلوں کے مابین کشتیوں کی آمد و رفت کے لیے بھی 2 بڑے گھاٹ بنے ہوئے ہیں، اور پھر دجلہ اور فرات سے کئی بڑی اور چھوٹی نہریں نکالی گئی ہیں جو شہر کے اندر باغات کو سیراب کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ گھروں کے اندر کاریزوں کے ذریعے بھی پانی روا دواں رکھا گیا ہے۔ بغداد میں کنویں بھی کھودے جاتے ہیں اور تقریباً 15 گز کے فاصلے پر پانی نکل آتا ہے، لیکن یہ پانی کھاری ہے، عموماً کپڑے دھونے کے کام آتا ہے۔ نہروں کے کنارے خوبصورت بازار اور عمرہ کے کسر و ایوان ہیں، اور ہر نہر کا خاص نام ہے۔ جو وزیر، امیر یا صاحب ثروت نہروں کے نکاس پر ذاتی روپیہ خرچ کر سکتے تھے، انہی کے نام پر ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ ہر گلی کوچے خوب چوڑے اور کھلے ہیں۔ شہر کے اندر سلطنت کی 3 بڑی عمارتیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں۔ ان میں پہلی عمارت کسر شاہی ہے، اس کو کسر الذہب بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر فصیل کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی۔ یہ خلیفہ منصور کا سکونتی محل تھا۔ شہر کے وسط میں کسر لگ بھگ 200 مربع گز اراضی پر تعمیر ہوا تھا، جس کا درمیانی کمرہ 30 گز لمبا اور 20 گز چوڑا ہے۔ اس کے وسط میں خلیفہ کی نشست کے لیے ایک چبوترا تھا۔ یہ کسر بہت بلند تھا، جس کی کھڑکیوں میں بیٹھ کر منصور شہر کی حالت اور عمرہ دولت کی شان و شوکت دیکھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس کسر کی تعمیر میں 4883 اشرفیاں یعنی طلائی سکہ خرچ ہوا تھا۔ کسر کے بیرونی حصے میں باغ ہے جس کے اندر سنگ مرمر کے حوض ہیں۔ دوسری عمارت جو دیکھنے کے لائق ہے وہ بھی محل اور کسر ہی ہے، اس کو کسر الخلد کہا جاتا ہے۔ یہ ایوان دجلہ پر باب خراسان کے باہر ہے۔ موقع اور رہائش کے لحاظ سے فی الحقیقت یہ فردوس اور خلد کا نمونہ ہے۔ اس کا صدر دروازہ بہت بڑا ہے جس میں چاندی اور سونے کی کیلیں جڑی ہوئی ہیں۔ تیسری عمارت جو دیکھنے کے لائق ہے وہ بغداد کی مسجد ہے، جسے جامع منصور عباسی کا نام دیا گیا ہے، جو باب کوفہ اور باب خراسان کے سامنے واقع ہے۔ مسجد کا رقبہ 100 مربع گز ہے اور بڑا دروازہ طلائی دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ مقدس عمارت لاگت سامان اور رہائش میں عدیم النظیر ہے۔ مسجد کے ایوان میں سالاروں اور اہم لوگوں کی حویلیاں ہیں۔ مجھ غریب کی حویلی بھی ان حویلیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ سلطنت کے دفاتر، دیوان عام، دیوان خراج، دیوان جنگ، دیوان بریدہ، اسلحہ خانہ، سب اس سے مسجد کی عمارت کے ارد گرد ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم تھوڑی دیر کے لیے رکا، دم لیا، دوبارہ شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بغداد اور اس کے اہم دروازوں اور عمارتوں کے متعلق جس قدر میں جانتا تھا وہ میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنی تفصیل کافی ہے۔ اس پر مسکراتے ہوئے شاریہ نے کہا، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اس قدر تفصیل سنائی۔ آپ نے یہ ساری تفصیل بتا کر ایک طرح سے میری اطلاعات میں اضافہ کیا ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ میں بغداد میں رہتے وقت اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کروں گی۔
اس لیے کہ میں نے آپ کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق شہر کا نقشہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے۔ شاریہ جب خاموش ہوئی تو چونکنے کے انداز میں اسماعیل نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، شاید جس طرح تم سے غلطی ہوئی کہ تم نے 2 مواقع پر میرا شکریہ ادا نہیں کیا، ایسی ہی غلطی مجھ سے بھی سرزد ہو گئی ہے۔ قریب بیٹھی شاریہ نے تیز نگاہوں سے اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، آپ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی؟ ایسا کوئی موقع آیا ہی نہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو۔ اس پر بڑی سنجیدہ آواز میں اسماعیل نے کہا، شاریہ، دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ باتوں باتوں میں بھول ہی گیا کہ ان ظالموں نے تمہیں کھانا بھی نہیں کھلایا ہوگا اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی۔ شاریہ کی گردن جھک گئی، منہ سے وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل پھر بول اٹھا، دیکھو، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھوک لگی ہے تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میرے گھوڑے کی خرجین میں کھانے پینے کی کافی اشیاء ہیں، میں تمہیں لا کے دیتا ہوں۔ اس پر کمبل ایک طرف کرتے ہوئے شاریہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آپ بیٹھے رہیں، مجھے بھوک تو واقعی لگی ہے، میں خود سامان نکال لیتی ہوں، آپ بھی کھائیں، آپ کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ شاریہ اسماعیل کے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی خرجین اور مشکیزہ کھول کر لے آئی۔ کھانے کی چیزیں دونوں نے اپنے سامنے پھیلائیں اور مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد شاریہ نے خرجین اور مشکیزہ پہلے کی طرح گھوڑے کی زین سے باندھ دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسماعیل کے قریب آ کر بیٹھی ہی تھی کہ چونک سی پڑی، اس لیے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس طرح چونکنے پر اسماعیل مسکرا دیا اور کسی قدر تسلی دینے کے انداز میں اس نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم گھوڑوں کی ٹاپیں سن رہی ہو کوئی ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نہیں آ رہا۔ ذرا ٹاپوں کی سمت کا جائزہ لو، یہ بائیں جانب سے آ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے میرے مسلح جوان لوٹ آئے ہیں اور یقیناً وہ شیروان اور بوفون دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہوں گے۔ اسماعیل کی اس گفتگو سے شاریہ کو کسی قدر ڈھارس ہوئی، پھر وہ کمبل اپنے اوپر ڈالتے ہوئے اسماعیل کے قریب ہو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سوار نمودار ہوئے، وہ اسماعیل کے مسلح جوان ہی تھے اور اپنے ساتھ شیروان اور بوفون کو بھی لے کر آئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے اسماعیل اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے پوستین پہن لی، پھر وہ بڑے غور سے شیروان اور بوفون کی طرف دیکھنے لگا۔ اسماعیل جب چند قدم آگے بڑھا تو اس کے ایک مسلح جوان نے اسے مخاطب کیا، امیر، یہ وہ دونوں مجرم ہیں جن کے نام شیروان اور بوفون ہیں، انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہم نے انہیں بہرحال پکڑ لیا۔ اسماعیل آگے بڑھا، ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں میں سے شیروان کون ہے؟ اس پر شیروان نے ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگا، میں شیروان ہوں۔ تنزیہ سے انداز میں اسماعیل نے اسے مخاطب کیا، تو تم شیروان ہو اور تمہارے ساتھ تمہارا ساتھی بوفون ہے، کیا تم دونوں اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اسماعیل نے شیروان کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے قریب آ کر کھڑی ہونے والی شاریہ کی طرف اشارہ کیا۔ شیروان نے جھوٹ اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے نہیں میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، ہم اس لڑکی کو ہرگز نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ آپ اسے کہاں سے پکڑ کر لائے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اسماعیل تاؤ کھا گیا، پھر اس کا ہاتھ حرکت میں آیا، ایک ایسا زوردار تمانچہ اس نے شیروان کے منہ پر مارا کہ شیروان برف پر گر پڑا۔ اس موقع پر اسماعیل نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم سب لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر کر اس چھجے کے نیچے ہو جاؤ، یہاں برف سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، گھوڑوں کو بھی اس کے نیچے کر لو۔ سارے جوان چھجے کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اتنی دیر تک شیروان بھی کھڑا ہو گیا۔ دھاڑتی ہوئی آواز میں اسماعیل نے پھر اسے مخاطب کیا، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم نے اسے کریاسین کے ہاں سے اٹھایا، کریاسین اور اس کی دونوں بیٹیوں کو قتل کیا، پھر اسے شہر کے شمالی آتش کدے میں رکھا، اور جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں پہنچ گیا ہوں اور لوگ اس کی شکایت لے کے آ سکتے ہیں، تو تم نے اسے آتش کدے سے نکال کر ایک حویلی میں منتقل کر دیا جہاں سے میں نے اسے نکالا۔ اب تم جھوٹ بکتے ہو کہ تم اسے نہیں جانتے، جبکہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے قسطنطنیہ لے کر جا رہے تھے تاکہ اسے نظیر فورس کے سامنے پیش کرو اور اس سے انعام حاصل کرو۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو سے شیروان پیلا ہو کے رہ گیا تھا۔
اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اسماعیل بن قاسم تھوڑی دیر کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دوبارہ اسے مخاطب کیا۔ دیکھو، تمہارے وہ ساتھی جو تمہارے پیچھے پیچھے شاریہ کو قسطنطنیہ لے جا رہے تھے، ان کا میرے ساتھیوں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ اب تم یہ کہو کہ تمہارے دوسرے کتنے ساتھی ہیں، کہاں کہاں ہیں؟ سچ بولنا، جھوٹ بولو گے تو یاد رکھنا تمہارے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر میں اس برف گرتی رات میں دور دور تک پھیلا دوں گا۔ تمہارا انجام بڑا عبرت خیز اور دردناک بنا دوں گا۔ شیروان لرز گیا تھا، کہنے لگا، باکو شہر کے شمال میں جو آتش کدہ ہے، اس کا بڑا مذہبی رہنما جسے ہم مغ کہہ کر پکارتے ہیں، وہ میرے ساتھیوں کو جانتا ہے، ان سے متعلق وہ تفصیل بتا سکتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے اسماعیل بن قاسم کے چہرے پر انتہائی طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے شیروان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہا، تم لوگ گوروں کی پیشانیوں کے خون آلود اور نہ ختم ہونے والے بدی کے گہن ہو۔ نہ جانے تم لوگوں نے کتنی روحوں سے جسموں کو جدا کیا ہوگا۔ تم لوگوں نے کسی کے باپ کا دل توڑا ہوگا، کسی ماں کا نور چھینا ہوگا، کسی کی بیٹی کو بے حرمت، کسی کی بہن کو بے توقیر کیا ہوگا۔ تم جیسے غرض کے بندے اور زر کے پھندے صرف اپنے مفاد کی خاطر کام کرتے ہیں۔ تم جیسے ستم گروں کے سیاہ اعمال کو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ وقت، تقدیر اور انسانیت کا مذاق اڑانے والے تم جیسے سرکش اور وحشی اس کی گرفت سے آزاد نہیں رہ سکتے۔ یاد رکھنا، اس کا عذاب جب آتا ہے تو بڑی بڑی قہرمانیت رکھنے والے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل رکا، پھر وہ گرجتی دھاڑتی آندھیوں جیسی آواز میں کہنے لگا، تم لوگ صدیوں کے فاصلوں کی گرد میں فنا کی آغوش پھیلانے والے ہو۔ تم جیسے بدبختوں کو موت کی نیند نہ سلانا تعظیم انسانیت کی سراسر خامی ہے، لہٰذا میں ان ویرانوں میں برف گرتی اس رات میں تم دونوں کے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اسماعیل بن قاسم کے ساتھی شیروان اور بوفون کو پکڑ کر چٹانوں کی اوٹ میں لے گئے اور دونوں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ شیروان اور بوفون کے خاتمے کے بعد اسماعیل کے سارے ساتھی جب اس کے پاس جمع ہوئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے عزیزو، یہاں اس بڑی چٹان تلے رات تو گزاری نہیں جا سکتی۔ ہم تو کسی نہ کسی طرح کملوں میں دبک کر گزارا کر لیں گے، لیکن گھوڑے ٹھٹر کر رہ جائیں گے۔ میرا ارادہ ہے کہ یہاں سے کوچ کریں۔ گھوڑے جب سفر کے دوران دوڑتے رہیں گے، گرم رہیں گے، سردی محسوس نہیں کریں گے۔ گو برف گر رہی ہے، لیکن جب تک برف گرتی رہے گی تب سردی نہیں پڑے گی۔ برف گرنے کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا اور ہوا چلے گی تو سردی کا زور بڑھ جائے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہی ہے کہ یہاں سے اپنی منزل کی طرف کوچ کرنا چاہیے۔ تم سب آپس میں صلاح مشورہ کر لو۔ اگر تم سب مل کر یہ خیال کرتے ہو کہ ہمیں یہاں آرام کرنا چاہیے تو میں ایسا کرنے کی اجازت دے دوں گا، بصورت دیگر یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب ایک نوجوان جو چھوٹا سالار تھا بڑی عقیدت سے بولا، امیر، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے سربراہ، ہمارے سرکردہ ہیں۔ آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے تو آپ کا مشورہ ہی تعمیل کا حکم ہے۔ اگر آپ کوچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں ٹھہرنا اور قیام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس نوجوان کی گفتگو سے ابن قاسم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو سنو، یہاں سے ابھی کوچ کیا جائے گا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تم لوگوں کو شاریہ کے ساتھ باکو شہر کی طرف روانہ کر دوں۔ وہاں تم لوگ یزید بن غزوان سے بھی ملتے اور شاریہ پہلے کی طرح کلیسا میں قیام کر لیتی اور تم وہاں اس کی حفاظت کا سامان کرتے۔ لیکن اب میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب سب مل کر اپنے لشکر میں جائیں گے۔ تم لوگ وہاں آرام کرنا، وہاں سے میں ایک تازہ دم دستہ شاریہ کے ساتھ روانہ کر دوں گا جو اسے باکو شہر لے جائے گا اور وہاں اس کی حفاظت کا سامان بھی کرے گا۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے شاریہ انتہائی نرم لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ابن قاسم، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس موقع پر میں کچھ کہوں؟ ہلکی سی مسکراہٹ اسماعیل بن قاسم کے چہرے پر نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، کچھ کہنے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔